اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 11 لیکچرز جو ہے وہ کور کر چکے ہیں۔ آج ہمیں لیسن 12 پڑھنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اس سبق میں ہم نے سورۃ الفلق کی تلاوت کرنی ہے۔ گرامر کے پورشن میں ہم نے فعل مضارع کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع میں یفعل، یجعل، یفتح کو ہم دیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق کے لیے کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ 13 نئے الفاظ اس سبق میں ہم سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 841 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سورۃ الفلق ہم اس سبق میں قرآن کریم کے پورشن میں پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم فعل ماضی کو کور کر چکے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان اگر کوئی سنانا چاہے، جی کبیر احمد بھائی یا طاہر خان بھائی، آپ میں سے فعل ماضی کی کوئی گردان یا کوئی وہ سنانا چاہے گا؟ جیسے ہم نے پڑھی تھی نصرا یا ضربا، نصرا، نصرو، ٹھیک ہے۔ نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اس نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، آپ نے مدد کی، میں نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، ہم سب نے مدد کی۔ یہ تھی فعل ماضی کی گردان۔ اور فعل ماضی کے لیے آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ کیمرے کا تھوڑا ایشو تھا تو میں نے آپ کو ایسے کر کے بتا دیا تھا کہ فعل ماضی کا اشارہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل ماضی کا جو اصل اشارہ ہے، میں تھوڑا اگر آپ کو دکھا پاؤں، تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں ایسے، ٹھیک ہے۔ اصل جو فعل ماضی کا اشارہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے نا، تو اصل جو فعل ماضی کا اشارہ ہے وہ ایسے ہے جو پیٹ کے برابر ہے، یہ، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سٹینڈ ہو جاتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں اگر صاف نظر آئے تو۔ اچھا ایک منٹ، میں فلٹر اس کا ختم کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آسانی ہو جائے گی اس میں۔ جو اصل میں فعل ماضی کا جو اشارہ ہے نا، وہ اشارہ کچھ ایسے ہے، یہ دیکھیے گا، یہ چیز ادھر، بات سمجھتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے نا میری؟ فعل ماضی کا اشارہ ایسے کرتے ہوتے ہیں ہم، یہ ایسے ایسے، ناصرہ، ٹھیک ہے، ناصرو، نصرتا، ایسے، اسی پیٹ کے برابر نا، بالکل جس کو آپ کہیں گے کوک کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے برابر۔ نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیے گا، تھوڑا اور پیچھے ہو جاتا ہوں اگر آپ کو صاف نظر آ رہا ہوں۔ وائس میری کلیئر ہے نا جی؟ کوئی بول کے بتائیں، وائس کلیئر آ رہی ہے نا آپ تک؟ تو یہ ذرا دیکھیں اس طریقے سے، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ضرب ہم نے پڑھا تھا، تو ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ٹھیک ہے۔ اشارہ یہ ہوگا، دوبارہ میں قریب آ کے دکھا دیتا ہوں، ایسے ضربا، اشارہ جیسے ایسے، ضربا، ضربو، 4 انگلیوں سے، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا۔ اب اگر فعل مضارع کا اشارہ کرنا ہے تو فعل مضارع کا اشارہ ادھر نہیں ہوگا، فعل مضارع کا اشارہ ادھر اوپر ہوگا، اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ۔ مثال کے طور پہ یضربو، یضربون، ٹھیک ہے، تضربو، اضربو، تضربون، نضربو، ٹھیک ہے، یہ اوپر ہوگا اس جگہ پہ۔ تو یہ اشارے کا یہ اور یہ چیز کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آئے گا تو ماضی کے لیے، اوپر آئے گا تو مضارع کے لیے۔ آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا ماضی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا جی ماضی کے بارے میں؟ ماضی کسے کہتے ہیں جی؟ ماضی، فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ پاسٹ، ہاں، پاسٹ ٹینس کو، جو گزر گیا ہے نا، جو کام ہو چکا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں۔ تو ماضی کا اشارہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کوک کی ہڈی کے برابر، یہ واحد کے لیے، یہ واحد غائب کے لیے، یہ جمع غائب کے لیے، یہ واحد حاضر کے لیے، واحد متکلم کے لیے، یہ جمع حاضر کے لیے، اور یہ جمع متکلم کے لیے، اس طریقے سے۔ اور مضارع کا اوپر ہوگا، مضارع کا اس جگہ پہ، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ، یضربو، یضربون، تضربو، اضربو، تضربون، نضربو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے تھوڑا سا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ تو یہ دونوں چیزوں کا فرق اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو میں نے لرن کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ چلیں اب ذرا آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔
آج کا سبق سورۃ فلق ہے۔ تعارف میں ہم پہلے سورۃ فلق کے تعارف میں کچھ چیزیں دیکھ لیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو معوذتین یعنی جن دو صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو معوذتین کا جب ورڈ بولا جائے گا تو اس سے مراد کون کون سی صورتیں ہوں گی؟ نمبر 1 فلق، نمبر 2 ناس، ٹھیک ہے۔ اور جب کہا جائے گا معوذات، جمع ہے نا، معوذات کہا جائے گا، تو پھر اس سے مراد کتنی صورتیں ہوں گی؟ 3۔ کون کون سی؟ اخلاص، فلق اور ناس۔ یہ دونوں چیزیں آپ نوٹ آؤٹ کر لیں، یہ آپ کے کوئز میں آ سکتی ہیں۔ یعنی معوذتین سے مراد فلق اور ناس، معوذات سے مراد اخلاص، فلق اور ناس۔ تو اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس کہ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی فلق اور ناس کو ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد اللہ کے وسلم 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھتے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وقل بالفلق من شر ما خلق وقل اعوذ برب الناس، تو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے جیسے جسم پہ پھیرنا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جسم پہ پھیر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کے وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا۔ بھائی یہ تینوں صورتیں موسٹ امپورٹنٹ صورتیں ہیں، یعنی بندے کی پروٹیکشن کے حوالے سے۔ ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جب معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ صورتیں نازل فرمائی، اور اس صورتوں کے آپ معنی پہ غور کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ ہمیں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا، برائی سے بچنا نہیں چاہتا، برے کاموں سے بچنا نہیں چاہتا، برے لوگوں سے بچنا نہیں چاہتا، لوگوں کے شر سے بچنا نہیں چاہتا، لوگوں کی دی گئی تکالیف سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ہم سب جو ہے ان صورتوں کو پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سورۃ فلق پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ فلق پڑھنے سے پہلے آپ اس کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی، قل اعوذ برب الفلق کا مطلب کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے، اسپیشلی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسپیشلی یہ کیوں ڈسکس کیا گیا؟ دیٹ از کوسچن، کیپ ان یور مائنڈ، اور ایٹ دی اینڈ آف دس آیا آپ جان لیں گے کہ ہم اسپیسیفکلی یہاں پہ صبح کے رب کی کیوں بات کی گئی۔ قل کہہ دیجئے، قرآن کریم میں 332 ٹائم ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ بربی، با کا مطلب کی، ربی رب کی یا رب کے نام کے ساتھ، ساتھ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ الفلق صبح کی، الفلق قرآن کریم میں ایک دفعہ ہے۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن و رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اس سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ رب الفلق کے الفاظ پہ غور کریں تو تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے، سورج اس نے کس طریقے سے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، روشنی کس طریقے سے ہم تک دیکھیں 3 لاکھ کلومیٹر کی سپیڈ سے پہنچتی ہے۔ اس کی دوری زمین سے سورج کی دیکھیں تو کتنے کروڑ مائلز ہے، زمین کی آپ زمین کا سائز دیکھیں تو کتنا کم، زمین کی خاص حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ گردش کرواتا ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ ایک اس زمین کی ایک سپیننگ موشن ہے جو اس کے مدار کے گرد ہے، یعنی اس کے اپنے جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ کے گرد ایک گردش ہے، ایک اس کی یہ جو ہے وہ روٹیٹری موشن ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے گھوم رہا ہے۔ دوسرے ایک خاص اینگل سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹلڈ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں زمین کی خاص حساب سے گردش کرنا، زمین کے اطراف سے اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن کرنا کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن نیچے نہ پہنچے، انسانوں کو نقصان نہ ہو،
اس کا وہاں سے والسماء ذات الرجع کے تحت واپس لوٹنا، اور پھر آسمان سے دیگر ستاروں اور سیاروں سے آنے والے وہ جو پتھر ٹائپ ہیں اس کا وہاں ایک خاص لیئر میں پہنچ کے دوبارہ سے اس کا ریزہ ریزہ ہو کے دور دور گر جانا، اور یہاں سے جو ہے نا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس ٹائپ سے ایک سسٹم بنایا، ایک بیلنس سسٹم ہے، ایک ڈیزائن سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ انسان جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اسپیشلی برب الفلق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کا آنا کتنا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے صبح کو لے کے آتا ہے، کس طریقے سے سورج جو ہے نا وہ اس کے حکم سے ایک جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کس طریقے سے زمین گھومتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اس پہ غور کرنے سے انسان کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، اور صبح کی چاشنی کتنی زبردست محسوس ہوتی ہے، صبح کی ہوا کس قدر ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ کہے گا تو انسان کو سمجھ آئے گی میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اس ذات، اپنے اس جو ہے وہ صبح کو پیدا کرنے والا، اس کے لیے ہر ایک چیز کا اہتمام کرنے والا رب جو ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح اس کے نام سے کر رہا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں رکھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اگر وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، شیاطین ہوں، جنات ہوں، چرند پرند ہوں، دیگر جو ہے نا وہ جانور ہوں، کوئی اور چیز ہو، بیماری ہو، وائرسز ہو، بیکٹیریا ہو، ڈفرینٹ چیزیں ہوں، میں ہر چیز سے پناہ میں آتا ہوں۔ اب اللہ کی پروٹیکشن میں انسان آ جاتا ہے بھائی، من شر سے، شر تکلیف کو کہتے ہیں، 30 ٹائم قرآن کریم میں ہے۔ شر شرارت، اس کا اردو میں استعمال شریر، اشرار، ٹھیک ہے، شر پسند، شر انگیز۔ ماں جو کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، ماں اصل میں 3 معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک ماں کا معنی ہے نہیں، ایک ماں کا معنی ہے کیا، ایک ماں کا معنی ہے جو۔ ماں کا معنی نہیں کہاں آتا ہے، جیسے کہتا ہے نا وما ادراک ما القارعہ، آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ قارعہ کیا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ حاقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ما ادراک نہیں آپ ادراک کر سکتے، تو وہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے نا۔ تو اس طریقے سے ماں کیا کے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے، وہاں پہ وٹ کے معنی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ماں، تو ماں جو کے معنی میں کہاں استعمال ہوا پڑا ہے، یہیں پہ استعمال ہوا پڑا ہے، من شر ما خلق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو کے معنی میں جو خلق اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا ہم سب سے پناہ میں آتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویسے تو ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے 3 خاص چیزیں آگے ذکر کی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 غاسق، نمبر 2 نفاثات، نمبر 3 حاسد، ٹھیک ہے۔ نوٹ آؤٹ کر لیں، مائنڈ میں ریوائز کریں۔ غاسق، نفاثات اور حاسد، ایک جنرلی پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے میں پناہ میں آتا ہوں، پھر اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ بھائی یہ چیزیں بھی بہت خطرناک ہیں، اصل میں اس کی خطرناک ہونے کو اس کی اہمیت کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا چیز ہے؟ غاسق، اندھیرا۔ نمبر 2 نفاثات، جادو۔ نمبر 3 حاسد، حسد، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے، اس وجہ سے اسپیشل ڈسکس کیا گیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ کریم میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے۔ اذا کا مطلب، اس کا مطلب، اذا کا مطلب جب، ٹھیک ہے۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب روزانہ آپ دیکھیں 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ ہوتا ہے، شیطان کا کارخانہ بنا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اکثر غلط چیزیں
اکثر شرور، خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں، شرابیں، ٹھیک ہے، اور زناکاری، اور اسی ٹائپ سے جو ہے نا وہ باہر نکل کے غلط معاملات، یہ ساری چیزیں رات کے وقت ایک موقع مل جاتا ہے کہ اب تو اس طریقے سے روشنی نہیں ہے کہ ہر بندہ جانچ پہچان کر لے گا، میں کہیں نہ کہیں چھپ چھپ آ کے نکل کے یہ غلط کام سر انجام دے سکتا ہوں. تو رات کا جو اندھیرا ہے، اندھیرے میں بہت سی خرابیوں میں، بہت سے شرور میں پڑنے کے خدشات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اندھیرے کے جو شر ہے اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اسپیشلی تلقین کی ہے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد ایسے بیجا باہر نہ بھیجا کریں. اس وقت شیاطین بھی پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں سے غلط کاری اور غلط کام سر انجام دینے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں. تو دیٹس اے پوائنٹ. غاسق، اندھیرے کی بات کیوں کی گئی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اندھیرے میں کوئی برے کام یا بری شرور اگر ہو سکتے ہیں تو میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس تصور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. نمبر 1 چیز کیا ہے اسپیشلی ڈسکس کیا گیا ہے، وہ ہے غاسق، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرا. نمبر 2 چیز نفاثات. ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ تعالیٰ میں پناہ میں آتا ہوں اس شر سے بھی، نفاثات جو پھونکے مارنے والی ہوتی ہیں نا، فی العقد گرہوں پہ، ٹھیک ہے، یعنی جادو کرنے والے جو لوگ ہیں، جادو کروانے والے جو لوگ ہیں، الٹے پھلٹے پنگے کروانے والے جو لوگ ہیں، جنات کے ذریعے لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں اور اس کے ذریعے جو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں ان کے تمام جو شر ہیں اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. سارا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہ. بات سمجھتے ہیں کتنی اہم چیز ہے یہ کہ انسان جس چیز کو جانچ نہیں سکتا، جس چیز کو پرکھ نہیں سکتا، جس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے خلاف انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پروٹیکشن میں رکھ لیجئے اس معاملے سے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں رکھے گا انسان کو؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے ہی نہ، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن ہی نہ مانگے، تحفظ ہی نہ مانگے اس معاملے میں، اپنے ہینڈ اپ سے نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس چیز سے بچنے کے لیے، تو کس طریقے سے یہ چیز how this is a manage، کس طریقے سے آپ اسے مینج کریں گے؟ تو یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے اسپیشلی اس کو ڈسکس کیا گیا کہ بھائی یہ جو جادوگر ہیں ان سے آپ اس طریقے سے. نفاثہ، دیکھیں ایک چیز ہے نفاثہ، یہ واحد ہے، آپ سمجھتے مؤنث ہے نا، گول تا لگا ہوا، واحد ہے، پھونک مارنے والے. اس کی جمع بنائی گئی ہے نفاثات. تو بھائی اس کی جمع نفاثات بنائی گئی ہے، یہ کیسے پتہ لگا کہ نفاثات اس کی جمع ہے؟ کوئی بتائے گا؟ anyone who want to tell me نفاثات اس کی جمع کیسے پتہ لگی؟ جی محمد زبیر بھائی. اس کے آخر میں الف اور تا ہے. گڈ، بہت اچھے ماشاءاللہ سے. ہمیں نفاثہ کی جمع نفاثات ایسے پتہ لگی کہ ہمیں یہ پتہ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کے آخر میں عمومی طور پہ جمع بنانے کے لیے الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ نفاثہ کے ساتھ الف اور تا کا اضافہ کیا گیا تو نفاثات بن گیا. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ نفاثات جو ہے یہ نفاثہ کی جمع ہے. نفاثات فی العقد، ٹھیک ہے جی، فی العقد گرہوں میں، ٹھیک ہے. عقد گرہ کو کہتے ہیں، نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، عقد، ٹھیک ہے، عقد عقد اسی سے ہے، گرہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں ہر مسئلے کا حل، ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کب کچھ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور فلاں جو ہے نا وہ جادو نہ کر دے. تو یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے، ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. when you read this surah then you feel better، آپ بیٹر فیل کریں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، پھر آپ جو ہے نا بغیر خوف کے گھومیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں. سمجھتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، وہ اس کا علاج کی خاطر اتنے غلط کام کرواتے ہیں، اتنے غلط کام کرواتے ہیں کہ وہ بالکل ہی انسان جو ہے نا وہ توحید کے معاملے سے باہر نکل کے شرک کی غلاظت میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم ایسی چیز سے پناہ میں آتے ہیں. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی ڈسکس کیا جن کے بارے میں، وہ اس طرح ہے، اگر آگے حدیث آ بھی جائے گی میرے خیال سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان
تم میں سے جب انسان سو جاتا ہے نا، تم میں سے ہر ایک کی گدی اس کو کہتے ہیں سر کے آخری حصے کو نا، گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، اور وہ پتہ کیا کہتا ہے، جیسے پنجابی میں کہو نا، او بڑی لمبی رات ہے، ٹینشن نہیں ہو، سو موج کر، ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات ہے. وہ کہتا ہے تیرے لیے بہت لمبی رات ہے، ٹھیک ہے، خوب سو، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی انسان بیدار ہوا، اس نے ذکر کیا کرنا ہے اس وقت، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست اور کاہل، سستی کا بھرا ہوا ہوتا ہے. بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے. تو ایک گرہ یہ بھی ہے. ہم اس گرہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسی گرہ و شیطان ہمارے لگا کے جائے، وہ کہے موج یار بڑی دور ہے مسجد، بڑے ٹھیک ہے، بڑا معاملہ کرتا ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اس تصور اور احساس کے ساتھ ذرا پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تھرڈ چیز، 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 غاسق، نمبر 2 نفاثات، نمبر 3 حاسد. ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے بھی پناہ میں آتا ہوں، ان چیزوں کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں. حاسد، کوئی حسد کرنے والا ہے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے تو میں اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا امپورٹنٹ ہے حسد کے حوالے سے، کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کبھی حسد کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، چونکہ حسد ہر ایک شخص کے دل میں پیدا ہونے والی کیفیت ہے، لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اس حسد کو ریلیز کر دیتا ہے، یعنی اس کو ختم کرتا ہے. اور جو برا انسان ہوتا ہے واللعیم، اور برا جو انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے عمل سے ظاہر کر دیتا ہے. حسد بہت بری چیز ہے، حتیٰ کہ حسد جو ہے وہ 2 بھائیوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے 2 بھائیوں کا تھا. اسی طریقے سے حسد جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حسد جو ہے نا اس نے سب سے پہلا قتل کروایا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں. تو یہ حسد سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میں حسد کروں، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. ایک یہ کہ کوئی مجھ سے حسد کرے، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، اب حسد کیا ہے اس کی ڈیفینیشن آگے آتی ہے. لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی بندہ یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے نا وہ اس سے چھن جائے. نمبر 1 وہ اسے کیا ہو جائے، چھن جائے، یا اگر چھنے نا مطلب چھن جائے، یا پھر وہ چھن کے مجھے مل جائے، یا اس سے کم از کم چھن جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا حسد میں آتی ہیں. اس کے برعکس ایک لفظ ہوتا ہے رشک. اور رشک کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے نا وہ مجھے بھی مل جائے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہ کہے کہ بھائی اس سے چھن کے مجھے ملے، یا اس سے چھن جائے، اسے کیوں ملا ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، حسد حرام ہے، اور رشک کسی حد تک دین کے معاملے میں بہت جائز صورتحال بن جاتی ہے. کیونکہ بندہ یہ رشک کرے کہ یار ماشاءاللہ سے فلاں شخص کو کتنا اچھا نالج ہے دین کے بارے میں، تو وہ رشک کرے اور کہے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح حاصل کرنے کی توفیق دے. دیٹ از اے رشک. بات سمجھتے ہیں؟ تو اس رشک کی اجازت تو ہے. جب قرآن کریم میں 239 اذا 4 2 3 ٹائم قرآن کریم میں آیا اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے. حسد عام طور پر ساتھیوں ہی میں ہوتا ہے، ڈاکٹرز میں، دکانداروں میں. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے، حاسد کے شر سے بچائے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی. بات سمجھتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اللہ یسأل عما یفعل وهم یسألون. کوئی سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں دی؟ بھائی نہیں کر سکتے آپ. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ میں، تو آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ. بات سمجھتے ہیں؟ تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. سورت کو زندگی میں لائیں، بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، زندگی میں لائیں. دیکھیں کتنی پیاری سورت ہے. رب الفلق، دیٹ از اے 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے، اور من شر ما خلق in a second point, and من شر ما خلق is the general word. من شر ما خلق, everything including in that ayah.
آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, 3 چیزوں کو اسپیشلی ڈسکس کر دیا. میں ریوائز کر رہا ہوں, اس کو سمرائز کر رہا ہوں. وہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی؟ من شر ما خلق کے بعد ومن شر غاسق, غاسق کا تذکرہ کیا. نمبر 2 نفاثات کا تذکرہ کیا. نمبر 3 حاسد کا تذکرہ کیا. یہ تینوں چیزوں کو نوٹ آؤٹ کریں اور ان کی انٹینسٹی کو آپ ذرا میئر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اس سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں پڑھتے تھے, لفظ پڑھا کرتے تھے فجر مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور باقی نمازوں میں 1 مرتبہ. کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولا یوز کریں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو ہمارا یہ نقصان ہے نا. تو یہ پورشن ہے قرآن کریم کا. تھوڑا سا سانس لے لیجیے, پانی شانی پی لیجیے, اس کے بعد ہم گرامر کا پورشن سٹارٹ کرتے ہیں. جی میرے خیال سے آپ لوگوں نے ایزی ہو گئے ہوں گے, گہرا سانس لے لیا ہوگا. چلیں آگے پڑھتے ہیں. فعل مضارع کا پورشن پڑھنے لگے ہم. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ فعل مضارع کے متعلق کوئی جانتا ہے تو مجھے ذرا بتائے کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں. جی محمد زبیر. فعل مضارع جو حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے. جی ایسا فعل ہوتا ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے, یعنی موجودہ زمانے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یفعل, یعنی فعل یفعل کا مطلب کرنا. تو یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا, ٹھیک ہے, امپرفیکٹ ٹینس, ٹھیک ہے, یعنی پوری بات پورا کام ہوا نہیں ہے, وہ کرتا ہے یا کرے گا. جیسے میں کہوں کہ ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے, گویا اگر پڑھ رہے ہیں تب بھی انکمپلیٹ ہے, اگر پڑھیں گے تب بھی انکمپلیٹ ہے. تو یفتح, فاتح یفتح مطلب کھولنا, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یجعل وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اس سے پہلے ہم نے فعل مضارع پڑھا, فعل ماضی پڑھا. فعل ماضی کہتے ہیں پرفیکٹ کو, یعنی بات کمپلیٹ ہے, کام کمپلیٹ ہے. اچھا وہ کام کمپلیٹ کیسے ہے کہ آپ اس کا اشارہ کہاں پہ تھا جی فعل ماضی کا؟ وہ تھا ہماری کوکھ کے برابر, ٹھیک ہے, اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا بھی ہے, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. یہ میری مثال میں سٹینڈ ہو کے آپ کو کھڑے ہو کے بتا دیتا ہوں. یہ چیز ہے نا یہاں پہ یہ, ٹھیک ہے, یہ آئے گا اس طریقے سے. فعل ماضی کا کوئی بھی سیکھا میں پڑھتا ہوں, دیکھیں میں پڑھتا ہوں ناصرہ, اس نے مدد کی. ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. اور نصرنا ہم سب نے مدد کی, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے فعل ماضی میں. فعل ماضی کا اشارہ اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اس نے مدد کی, ان سب نے مدد کی, آپ نے مدد کی, میں نے مدد کی, آپ سب نے مدد کی, ہم سب نے مدد کی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعل مضارع ہوگا تو پھر یہ اشارہ اوپر آ جائے گا اس جگہ پہ, یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ آ جائے گا اوپر. آپ مثال کرو یفعل ہے تو یفعلون, یفعلون, تفعلون, افعل, تفعلون, نفعل, اس طریقے سے ہوگا. اب ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ آسان ہی ہے, اس کو سمجھ لیں پہلے کہ فعل مضارع بنتا کیسے, کیا چیز ہے, کیسے اس کو یاد کیا جائے. جس طریقے سے آپ نے فعل ماضی یاد کیا تھا تو اس میں آپ نے وہ جو اینڈ والے الفاظ تھے نا, جیسے فعل فعلو, تو آپ نے کہا تھا فعل تا, تا کے اوپر زبر آئی تو آپ نے کہا تا, یعنی سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. تو آئے تو آپ نے کہا تو, تا تو, تم نہ, آپ نے اس طریقے سے اس کو یاد کیا تھا کہ اینڈ والا آپ کو یاد ہونا چاہیے پہچان کے لیے. فعل مضارع میں ایسا نہیں ہے. فعل مضارع میں ایسے ہے کہ شروع والا آپ کو کچھ یاد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, شروع والے الف یا تا نون, ٹھیک ہے, عطائین, اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اب پڑھتے ہیں ذرا. ٹی پی آئی کا میتھڈ آپ ذہن میں رکھیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے, دیٹ از امپورٹنٹ. 7 پوائنٹس. فعل ماضی جو ہو گیا, فعل ماضی اس کی پریکٹس کون کروائے گا جی؟ فعل ماضی آپ پڑھ چکے ہیں, اس کی پریکٹس کون کروائے گا؟ وتھ ترجمہ, ایز اٹ از, جیسے رائٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے آپ نے, کوئی مشکل نہیں ہے جی.
کوئی کروانا پسند کرے گا؟ جی ارشد محمود بھائی نے ہینڈ ریز کیا. جی ارشد محمود بھائی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتا ہم سب نے کیا. جی آپ ایک کام کریں گے، اپنا اگر کیمرہ آن کر کے مجھے صرف اس کے اشارے سمجھا دیں تو مجھے ذہن میں ہو جائے گا کہ اشارے باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گئے. جی کیمرہ ذرا آن کر کے. ہاں جی مجھے نظر آ رہے ہیں آپ. جی فعلا اس نے کیا. ہمارا نظر نہیں آ رہا آپ کا، ایک منٹ رکیے گا، میں تھوڑا آپ کی تصویر بڑی کر لوں یہاں سے. ہاں جی اب کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتو آپ، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ دیکھیں فعل تم، چار انگلیاں سیدھی رکھیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. چلیں بہت زبردستی ماشاء اللہ ارشد بھائی، جزاک اللہ خیر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی اس کے آگے جو ہے نا ہمارے پاس ہے آج اب ہم 3 حروف فا عین لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل مضارع کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امپرفیکٹ ٹینس ہے. اب فعل مضارع کو ذرا آپ دیکھ لیں. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس میں تقریباً یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا، یہ قرآن کریم میں اس سانچے کے اوپر تقریباً 8500 الفاظ ہیں، 8500 الفاظ. تو آپ سوچیں کتنا امپورٹنٹ یہ سانچہ ہے فعل مضارع کا. وہ آپ نے فعل ماضی بھی پڑھا تھا نا پیچھے، یہ فعل مضارع ہے. اس وزن کے اوپر آپ کو 800 یا 8500 سوری یہ آپ کو الفاظ ملیں گے. تو اس وجہ سے آپ نے سمجھنا ہے اپنے اس کو. میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. یفعلوا، آپ میں سے کوئی ایک میرے ساتھ پڑھے، کوئی ہینڈ ریز کرے، کوئی ہینڈ ریز کرے، میں جب پڑھاؤں گا میرے ساتھ پڑھے. جی کوئی ہینڈ ریز کرے گا جی میرے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ کوئی ریڈی ہے؟ جی ندیم اوان بھائی آپ اپنا کیمرہ بھی آن کر سکتے ہیں، اپنا مائکرو فون بھی آن کر سکتے ہیں. ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ، میں پڑھاتا ہوں. یفعلوا یفعلوا وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اشارہ ادھر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یفعلوا آپ نہیں نظر آ رہا آپ کا؟ جی یہ لیں، اب نظر آ رہا ہے؟ نہیں ابھی بھی اسکرین میں نہیں ہے. نہ کریں یار، مجھے نظر آ رہا ہے ادھر سے. اچھا اب یفعلوا وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یفعلون یفعلون وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا تفعلوا آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، افعلوا افعلوا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، تفعلون. تفعلون کبیر بھائی اپنا مائکرو کر دیں کائنڈلی، کبیر بھائی اپنا مائکرو فون آف کر دیں کائنڈلی. تفعلون یفعلون آپ سب کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، اور نفعلوا نفعلوا ہم سب کرتے ہیں. ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ایک یہ جو میں نے بتایا اس طریقے سے دوسرا آپ نے ذہن میں ایک اور چیز رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، آپ سب کرتے ہیں یا آپ کریں گے، آپ سب کریں گے، اور ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے. یہ دونوں معنی ہوں گے. اوکے ہو گیا. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس طریقے سے اس وزن پہ 8500 ورڈ قرآن کریم میں موجود ہے. اب آپ سیکھنے کا ایک تجسس پیدا کریں. آپ کہیں گے میں نے اب سیکھنا ہے، کیونکہ 8500 ورڈ میں نے سیکھنے ہیں قرآن کریم کے، تو میں اس کو سیکھوں گا کہ کس طریقے سے چینجنگ آتی. آئیں ذرا. اچھا اب آپ ایک بندہ آپ میں سے کوشچن کرے. ندیم بھائی آپ کوشچن کر لیں، حل یفعلوا، ٹھیک ہے، اور آپ میں سے ایک اس کا جواب دے. کوئی دوسرا ہینڈ ریز کرے. جی کوئی سیکنڈ پرسن ہینڈ ریز کرے جواب دینے کے لیے. جی محمد زبیر بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہے. ندیم اوان بھائی کوشچن کیجئے گا بالترجمہ حال اور استقبال دونوں کا. حل یفعلوا کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا. یا کرے گا. ٹھیک ہے. جی زبیر بھائی، زبیر بھائی آنسر کریں. نعم یفعل.
جی ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا. هل يفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں، کیا یہ وہ سب کریں گے. نعم یفعلون جی ہاں وہ سب کرتے ہیں یا سب کریں گے. هل تفعلوا کیا وہ کیا تم کرتے ہو. نعم افعل جی ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا. هل تفعلون کیا وہ تفعلوا تم سب حال تفعلون کیا کیا تم سب کرو گے کرتے ہو یا کیا تم سب کرو گے. نعم نفعل جی ہم کرتے ہیں یا کریں گے. زبردست ہو گیا. اچھا اب ٹینشن نہیں لینی، اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، آگے بالکل ایزی ہو جائے گا. تو یہ آگے ذرا سمجھتے ہیں. اب مجھے ذرا بتائیں کہ فعل ماضی کون سی سائڈ پہ ہے، فعل مضارع کون سی سائڈ پہ ہے؟ کون بتائے گا جی؟ ندیم اوان بھائی بتائیں ذرا، فعل ماضی کون سی سائڈ پہ ہے اور فعل مضارع کس سائڈ پہ ہے؟ رائٹ سائڈ جو ہے وہ ماضی ہے اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ مضارع ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ماضی کے اینڈ والا جو پورشن ہے اس کو کوئی ہائی لائٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہاں اس میں جو ماضی میں اینڈ ہائی لائٹ ہوا اور یہ جو مضارع ہے میں شروع والا ہائی لائٹ ہوا پڑا، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. اب اس میں یہ اس طرح کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ عام بندے کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ ماضی ہے یا مضارع کا ورڈ ہے. کیونکہ جب آپ کو پہچان ہو جائے گی تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا آپ کو یہ تو پتہ لگ جائے گا نا کہ بھئی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے یا ابھی یہ بات کی بات ہے. بالکل. اب اس طرح ہے کہ ماضی کا اینڈ سے آپ پہچانتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ یہ جو ماضی کا اینڈ ہے یہ واو الف فعلو جیسے آ رہا ہے، واو الف نمبر 2 جیسے تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر پیش ہے، تم نا اور تا کے اوپر جزم ہے، مؤنث والا جو صیغہ فعلت. ٹھیک ہے، بالکل. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. جیسے میں نیچے یہاں کوک پہ ہاتھ رکھوں، نظر تو نہیں آئے گا آپ کو بھی. تو فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت. میں اس کی پریکٹس آپ کو کرواتا ہوں، قرآن کریم سے کوئی ایک پیج نکالتا ہوں. جی اسی طریقے سے اس سائڈ پہ کون سے صیغے ہیں، کون سے ہیں جی؟ مضارع ہے، فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا عمومی طور پہ جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، سٹارٹ، وہ 4 ورڈ ہیں. کیپ ان مائنڈ. کتنے ورڈ ہیں جی؟ 4. اب وہ 4 کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں یا تا الف نون. ٹھیک ہے، یا تا الف نون. یا اس کو ایسے یاد کر لیں جیسے پڑھتے ہیں نا اتین، اتین اتین یاد کر لیں. حمزہ یا الف تا یا نون، اتین. صحیح. ٹھیک ہے، نوٹ آؤٹ کر لیں، اب یہ لکھا نہیں ہوا کہیں پہ، اتین یاد کر لیں. اچھا اب یہ جو شروع والے لفظ ہے نا، جس کے شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، حمزہ آ جائے، نون آ جائے، 4 ورڈ ہیں. اتین، الف تا یا نون، 4 ورڈز آ جائیں تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے یار دیٹ از اے فعل مضارع. اینڈ فعل مضارع جو ہے نا وہ حال اور استقبال دو کا معنی دیتا ہے. یا تو وہ ابھی موجودہ بات کر رہے ہیں یا وہ مستقبل کی بات کرے گا. اسی طریقے سے جب کسی لفظ کے آخر میں واو الف تا تو تم نا تا کے اوپر جزم آئے تو فوراً سے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ دیٹ از اے ماضی، اور فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو فوراً سے مائنڈ میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک دفعہ اس کو دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو کوئی ایگزامپل یہاں اپنے نا بلکہ میرے قرآن کریم ہے، میں یہاں سے کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں. اب جیسے میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، فعل فعلو فعلتا. ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ نظر آ جائے آپ کو. یہ دیکھیں فعل میں اس کے برابر کر رہا ہوں، فعل فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا اور فعل. اور یفعل تھوڑا اوپر ہوگا ادھر، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعل اور تفعل. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو قرآن کریم اوپن کرتا ہوں، یہاں سے میرے پاس پڑا ہوا تھا. یہاں پہ قرآن کریم کہاں ہے؟ Where is my قرآن؟ یہ رہا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور میں رینڈملی یہاں سے نا کوئی ایک پیج کھول لیتا ہوں. یہ دیکھیں، اوکے ہو گیا، ایک پیج کھول لیتا ہوں. اب میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے، آپ نے نا اس پہ غور کرنا ہے. یہ جو سامنے سانچے بنے ہوئے ہیں سانچے، اس پہ غور کرنا ہے. اب آپ خود بھی ایک پریکٹس کیجئے گا. ایک لفظ ہے میرے سامنے، ایک لفظ آ رہا ہے اوحینا، اوحینا. اب آپ نے دیکھنا ہے 2 ورڈ ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ یہاں سے میں کھولتا ہوں، کوئی ایک لفظ پڑھتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا. جیسے ایک لفظ ہے یہاں پہ میرے سامنے، ایسے ایسے جب پریکٹس ہو جائے گی سمجھ آ جائے گی. لفظ ہے ولولا اذ دخلتا.
یہ پیج میں نے جو کھولا ہے نا اس کا پہلی آیت میں ولولا اذ دخلت، اب لفظ ہے دخلتا، جی ماضی، کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ ماضی، ماضی ہے، تو ماضی میں یہ کون سا ہے؟ فعل ماضی، ماضی تو ہے، ماضی میں یہ کون سے نمبر پہ آ رہا ہے؟ ماضی میں فالتا کی طرح، فالتا کے وزن پہ آ رہا ہے نا دخلتا، تو اشارہ کیا ہوگا اس کا؟ اس کا اشارہ ہوگا کیا جو تم نے آپ کیا، مطلب اس کی سائڈ پہ، ہاں سامنے آ جائے گا ایسے نا، تو بالکل، داخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، تو اب پھر ماضی کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ دخلتا، دخلتا، داخل، کیا وہ داخل ہوا، تو نہیں کیا کیوں نہیں آ رہا شروع میں؟ حال ہول کچھ بھی نہیں ہے، ویسے مطلب اس، دخلتا ہے تو مطلب یہ ہوگا تو داخل ہوا، یعنی آپ داخل ہوئے تھے، بات سمجھتے ہیں؟ ترجمہ سمجھ آ گئی نا؟ دیکھ قرآن کریم میں ولولا اذ دخلت جنتک، ایک لفظ آ گیا قلتا، پھر وہی لفظ آ گیا قلتا، تو اینڈ والے تا سے پہچان لیا کہ بھئی یہ تا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہی ہے ایک لفظ ہے یرسلو، یہ یرسلو، آپ اس کو یرسلو ذہن میں رکھنے چلیں، شروع میں اس کے کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے، اور تو یہ یا کس کی علامت ہے؟ مضارع کے فعل مضارع مضارع کی، تو آٹومیٹکلی مائنڈ میں آ جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ابھی اسی پیج کے اوپر میں ابھی پڑھ رہا ہوں، تو اس پیج کے اوپر آ رہا ہے ایک لفظ، مثال کے طور پہ لفظ ہے جی تظلم، کیا؟ تظلم، ماضی ارشد ہے، محمود ماضی بھائی، ہے، ماضی کہاں سے پتہ لگا آپ کو؟ تظلم پڑھ رہا ہوں، لامو، ماضی کے اینڈ میں تا آتا ہے جی ارشد محمود بھائی، تظلم لفظ ہے، تظلم، جس طرح یہ دونوں کی نشانیوں کو ذہن میں رکھو، تا کس کے شروع میں آتا ہے؟ تا تو مضارع کے مضارع کے مضارع شروع کیا میں آتا ہے نا، یہ تفعلو کے وزن پہ، یہ تیسرا ورڈ نظر آ رہا ہے، یہ والا تیسرا، یہ والا آ رہا ہے تظلم تفعلو کے وزن پہ، جی، تو تا کا شروع میں ہے، تو پھر اس کا اشارہ کیا ہوگا؟ یہ سامنے، آپ نے ظلم کیا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو صرف یہ چیز سمجھ آ جائے تھوڑی سی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اس کی امپورٹنٹ ذہن میں آ جائے گی تو فوراً سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں اب اس سے کھول لیتا ہوں جو آپ کا پہلا سپارہ ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے ابھی پڑھا ہے، تو یہ میرے سامنے آ گئی چیز، تو یہ کیسے ہوگی؟ اب یہ دیکھیں، پہلے پیج پہ آپ کھولیں ذرا، تو آپ کو نظر آئے گا الذین یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون کہاں پہ آ رہا ہے؟ یا کس کے شروع میں آتا ہے؟ مضارع، آپ نے پڑھا یار، بات سمجھتے ہیں؟ تو فوراً ذہن میں آ گیا الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لے کے آئے یا ایمان لے کے آئیں گے مستقبل میں، جی جی، اتنا پیارا زبردست، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کر رہا ہے۔ الذین، یقینا وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لے کے آئے یا ایمان لے کے آئیں گے، بالغیب غیب پر، ٹھیک ہے؟ آگے آ گیا وَيُقِيمُونَ، یقیمون، یہ کیا ہے؟ ماضی ہے مضارع؟ مضارع، مضارع، یا آ گئے شروع میں، تو پتہ لگا یقیمون وہ جو قائم کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ اب اگلا ایک لفظ آ گیا رزقنا، ومما، اور اس سے جو، رزقنا، رزقنا کیا ہے جی؟ ماضی، مضارع، ماضی بھائی، مضارع کا اس میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس کے شروع میں الف ہے، نہ اس کے شروع میں تا ہے، نہ اس کے شروع میں یا ہے، نہ اس کے شروع میں نون ہے، اس کے آخر میں نون الف نہ ہے، تو فعل نہ کے وزن پہ آ رہا ہے، رزقنا، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، آئی سمجھ؟ چلے آگے آگے ينفقون، جی ينفقون، یا مضارع، آگے شروع میں، یا آگے شروع میں تو کیا بنے گا؟ ماضی بنے گا مضارع؟ مضارع، مضارع، دیٹ از اٹ، یہ چیز آپ سمجھیں۔ آپ دیکھیں اگلی آیت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ٹھیک ہے؟
اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. یہ اب اس طریقے سے آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کون سی چیز سیکھی ہے بھیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے, یہ جو سامنے پیج اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, قرآن کریم میں 18,000 افعال ان اوزان پر آتے ہیں. جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ تفعلوا کا مطلب ہے آپ نے کیا, تو فوراً سے جب اس وزن پہ آئے گا تو آپ فوراً سے کہو گے کہ بھائی اب جو بات ہو رہی ہے نا وہ کسی سامنے والے بندے سے ہو رہی ہے, اور وہ ایک بندہ ہے اور اس سے یہ بات کی جا رہی ہے. بس سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کو پتہ لگے افعلوا میں نے کیا, اس کا اشارہ آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا, میں نے کیا. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اس وزن پہ آئے گا تو اکرموا میں نے عزت دی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کہو گے کہ افعلوا میں نے کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی اور لفظ آتا ہے جیسے ارجو میں لوٹا. ٹھیک ہے, تو آپ فوراً سے کہو گے میں نے کیا. تو یہ اس طریقے سے آپ کو مائنڈ میں آ جائے گی چیزیں. چلیں, فعل یفعلوا پہلے آپ نے پڑھ لیا, یہ یفعلوا کے وزن پہ یفعلوا یفعلان تفعلون نفعلوا اور تفعلوا. ٹھیک ہے. اب جعل یجعل اور فتح یفتح کے وزن پہ پڑھنے. اب فعل کے وزن پہ کیا آ گیا جعل, اور یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا کے وزن پہ آپ نے لے کے آنا ہے کیا جعل کو. تو کیا کرو گے, جیم عین لام کو ڈال دو گے فا عین لام کی جگہ پہ. سانچہ تو وہی رہے گا نا, شروع میں یا رہے گا, اینڈ میں واو نون رہے گا, شروع میں تا رہے گا, شروع میں الف رہے گا, تا رہے گا, نون رہے گا. ٹھیک ہے, سانچہ وہی رہے گا, صرف جیم کا فرق, جیم عین لام کا فرق پڑ جائے گا. تو وہ لگاتے ہیں, اگلی سلائیڈ میں لگا ہوگا, دیکھیں آ گیا. دوبارہ دیکھیں پچھلی سلائیڈ کو, یہ فاعل لام تھا, اس کی جگہ پہ کیا آ گیا جیم عین لام. کوئی اور وزن ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا بھائی, لیکن سانچہ اسی طرح رہے گا. تو یہ دیکھیں فعل مضارع کہتے ہیں بھائی امپرفیکٹ ٹینس کو. تو جعل جعلوا جعلتا جعلتم جعلتم جعلنا, یہ تھا فی الماضی, اس سے مضارع بنا یجعلوا یجعلان تجعلوا اجعلوا تجعلون نجعلوا. ٹھیک ہے. اب ذرا آپ مجھے پڑھے, اس کو کوئی پڑھے جی, کون پڑھے گا جی؟ اس کی پریکٹس ارشد محمود بھائی کروائیں گے, ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ارشد محمود بھائی. یجعلوا جی, یجعلون وہ سب بناتے ہیں, تجعلوا آپ بناتے ہیں, اجعلوا میں بناتا ہوں, تجعلون آپ سب بناتے ہیں, نجعلوا ہم سب بناتے ہیں, نجعلا وہ بناتے ہیں یا بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب ارشد محمود بھائی آپ کوشچن کریں گے, اور آنسر کون کرے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. ارشد محمود بھائی کے کوشچن کا آنسر کون کرے گا؟ کوئی ریڈی ہے ابھی آپ میں سے؟ اگر کوئی ریڈی نہیں ہے تو میں کر دوں گا. جی ارشد محمود بھائی کوشچن کریں. چلے ندیم امان بھائی آ گئے, ندیم امان بھائی آنسر کریں گے. جی حل یجعلوا ترجمہ کریں نا ارشد بھائی, پہلے ترجمہ بھی کریں ساتھ. کیا آپ کرتے ہیں, کیا وہ کرتا ہے, کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ کیا وہ بناتا ہے, اشارہ کر کے, کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ یا بنائے گا. جی ندیم. نام یجعلوا نام اب یہاں پہ لا کہیں, چونکہ بنانے کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہوتا تو ہم اس لحاظ سے لا لگا دیے یہاں پہ. لا یجعلوا, ٹھیک ہے, لا بھی تو سیکھنا نا ہم نے. لا یجعلوا نہیں وہ بناتا ہے, لا یجعلوا نہیں بناتا ہے یا نہیں وہ نہیں بنائے گا. ہاں ٹھیک ہے. جی حل یجعلون کیا وہ بناتے ہیں یا وہ بنائیں گے. نام یجعلون یا لا یجعلون نہیں وہ نہیں بنائیں گے یا وہ نہیں بناتے. زبردست. حل تجعلوا کیا آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. لا یجعلوا اج دیکھو آپ سے پوچھا تو آپ اپنا جواب دو گے نا, اور اپنا آمدہ لگانا پڑے گا. مطلب آپ اپنا بتاؤ. اج نہیں میں نہیں بناتا بھائی. حل تجعلون کیا ہم بناتے ہیں, نہیں آپ سب دیکھو تجعلوا سوری آپ کیا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نام تجعلوا نام لا بھائی کو زبان پہ نام چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لا تجعلوا لا, میں اصل میں دیکھ نہیں رہا, اسکرین نہیں دیکھ رہا میں, اس لیے لا نجعلوا نہیں ہم نہیں بناتے یا ہم نہیں بنائیں گے. اچھا یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, یہ تو کامن سینس کی بات ہے, اگر غور کریں گے تو
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جو سوال نہیں کریں گے نا، ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا حل نہ چالو کیا میں بناتا ہوں یا نہیں بناؤں گا. بھائی میں بناتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا نا، میں کسی دوسرے سے کیوں پوچھوں گا؟ تو آپ یہ کوشچن نہیں کریں گے، آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے چلیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یفتح اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے. حل یفتح تو ایک بندہ جواب دے گا نعم یفتح، میں نے کھولا دروازہ. ٹھیک ہے، تو حل یفتح نا کیا وہ ان سب نے کھولا دروازہ؟ لا یفتح نا. ٹھیک، اس طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے. تفتح افتح تفتحون نفتح، یہ کون کروائے گا ابھی؟ جی اس کو کون پڑھنا چاہے گا؟ جی ندیم امان بھائی. میں نے تو نہیں ہاتھ کھڑا کیا. سر دیکھیں آپ کا ہینڈ ریز ہے. اللہ اکبر. ارشد نے بولتا ہے آپ کروا دیں. یفتح وہ کھولتا ہے، یا کھولے. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. وقفہ تعلیم آج کا جناب ابو ہریرہ جناب ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لوگوں قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن کریم اپنے اس صاحب کی، اپنے اس ساتھی کی سفارش کرے گا جو قرآن کریم سے لگاؤ رکھے گا. تو یوم یفر المرء من اخی، قیامت کا جو دن ہے بہت سخت ہے. جو ہے نا بندہ جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی صاحبہ سے. صاحبہ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. وہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بنایا ہوا ہے وہ بھی صاحبہ میں آ جاتی ہے، اور آپ کی بیوی بھی صاحبہ میں آ جاتی ہے. وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ہر شخص اس دن ایک نئی جو ہے نا وہ اپنی ایک حالت میں ہوگا اور اپنا اس کا جو ہے نا معاملہ ہوگا. اور قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن سے سورت آئی تھنک سورت حج ورس نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ورس نمبر 2 یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. لوگ یعنی کہ نشے میں ہیں، وما هم بسکارى، نشے میں نہیں ہوں گے، ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھیں تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑیں، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اس دن ہمیں ضرورت ہے اس دن کہ ہمارا کوئی سفارشی اللہ تعالیٰ پیدا کرے. تو پہلا ہوم ورک یہ دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ، کم از کم 5 منٹ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آج کے لیسن سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں ندیم امان بھائی. یہ دیکھیں جس طرح 3 ٹینسز ہوتے ہیں یا کہنے کہ 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. یہاں پر ایک ہی وہ مضارع میں ماضی اور مستقبل اور اس کو کیوں کور کیا جا رہا ہے، یہ کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ابھی دیکھیں نا جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ یفعلون انہوں نے عمل کیا یا کریں گے، تو مطلب یہ اس طرح سے وہ ایک سیکوینس یا کوہیرنس سینٹینس کی کس طرح پھر مطلب اخذ کریں گے ہم کہ یہ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی مطلب ماضی کی بات، مستقبل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا حال کی بات کر رہے ہیں؟ جی ندیم امان بھائی بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں کیوریاسٹی کریٹ ہوگی تو کویسچن ہوگا نا. تو اب اس کا آنسر یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو عربی جو لینگویج ہے بہت زبردست قسم کی لینگویج ہے کہ ایک ہی لفظ ہے 2 معنی پہ دلالت کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ حال اور استقبال کے لیے الگ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کو سیاق و سباق سے سمجھ آ جاتی ہے کہ دیٹ از جو ہے نا وہ یہ حال کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ استقبال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نمبر 2 کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شروع میں لگتے ہیں تو اس سے اس کا آٹومیٹکلی معنی جو ہے نا وہ فوراً سے جو ہے نا وہ حال کے اوپر دلالت کرنے لگ جاتا ہے، یہ فوراً سے استقبال کے اوپر دلالت کرنے لگ جاتا ہے. تو اس طریقے کے لنگوسٹک میں، عربی لنگوسٹک میں کچھ چیزیں یوز ہوتی ہیں. جیسے ہم نے پڑھا نا وہ پیچھے صورت اخلاص میں لم یلد ولم یولد. اب یلد جو ہے اس کے شروع میں یا ہے، تو یا جس کے شروع میں وہ کیا ہوتا ہے بھائی بتائیں؟ مضارع ہوتا ہے. لیکن لم لگنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس مضارع کو پکڑ کے ماضی کے معنی میں کر دیا. ٹھیک ہے، تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. بھائی جنا کیا ہوگا؟ جب جنا آ گیا تو مطلب ماضی ہے نا.
تو آپ دیکھیں وہ لم کی وجہ سے کیا ہوگا. اسی طریقے سے عربی لنگوسٹک میں کچھ ورڈ یوز ہو جاتے ہیں, اسے پتہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اب یہ حال کے اوپر دلالت کر رہا ہے یا مستقبل پہ دلالت کر رہا ہے یا ماضی پہ دلالت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لینگویج ہے عربی, اس میں تھوڑی سی اس طریقے کی ورسٹیلٹی رکھی ہوئی ہے. تو یہ آہستہ 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 آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حال کے اوپر کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ نے کوئی ایڈ سبٹریکٹ کرنی ہے کوئی چیز, اور استقبال پہ کرنے کے لیے تو کس طریقے سے سیاق و سباق سے بھی چیزوں کو پرکھا جا سکتا ہے. اور سم ٹائم آپ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ کو دونوں زمانے بولنے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم ایٹ اے ٹائم آپ ایک ورڈ سے دونوں کو کور کر لیں تو کیسا اچھا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. ہاں, تو اس طریقے سے اس سے یہ چیز کور ہو جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے غیب پر. اس طریقے سے کوئی بعد میں اعتراض یہ کرتا کہ بھائی جو ایمان لے کے آئے تھے وہ تو لے آئے تھے, ٹھیک ہے, اب کیوں, اب تو بات ہی نہیں ہے, قرآن تو اس دور کی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مضارع کا صیغہ بول دیا, کہا بھائی جو ایمان لے کے آئے تھے اور بھائی جو لے کے آتے رہیں گے, جو لے کے آئے ہیں ابھی اور جو لے کے آتے رہیں گے قیامت تک, سارے مراد ہو گئے نا, بالکل کورڈ ہو گئے. سر یہ ورسٹیلٹی ہے نا عربی لنگوسٹک کی, اس کو انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. جی محمد زبیر بھائی, آپ کا کیا کوسچن ہے؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم عربی زبان کو اس طرح کہیں گے, عربی زبان ایک بہت فصیح و بلیغ زبان ہے, جی تو کیسا ہے, صحیح رہے گا یہ؟ جی بالکل اس طرح, بالکل اس طرح. عربی زبان حقیقت بات ہے, فصیح اور بلیغ ہے زبان, سمجھتے ہیں. جی ارشد محمود بھائی. ارشد محمود بھائی, اس میں جو سورہ فلق میں ذکر کیا گیا کہ گرا لگانے والیاں, یہ فیمیل کی طرف ایسے لگتا ہے کہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے. عمومی طور پہ نا ویسے جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں خود اس کو دیکھوں گا اچھے طریقے سے. آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی عورتوں کو کیوں ڈسکس کیا. یا تو عورتیں اس کام میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں شاید اس لیے ڈسکس کیا ہو, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ہی لفظاً مؤنث استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی ہمیشہ مؤنث نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ بعض اوقات مذکر چیز بولی جاتی ہے لیکن مذکر مؤنث دونوں مراد ہوتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. میں اس کو اور کلیئرٹی کے ساتھ دیکھوں گا ضرور. جیسے آمنو ہوتا ہے نا, جیسے یا الذین آمنو, اے ایمان لے کے آنے والوں, تو اب ایمان لے کے آنے والے یہ مذکر لفظ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن مراد جو ہے مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہیں. اسی طریقے سے الشمس کا ورڈ ہے یہ مؤنث, ٹھیک ہے, لیکن وہ مؤنث بولا بھی نہیں جاتا اتنا, لیکن وہ مؤنث سمائی ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بعض مؤنث چیزیں لفظاً مؤنث ہوتی ہیں لیکن اس کا معنی مفہوم کے اعتبار سے وہ سارے لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام میں ملوث ہوتے ہیں. بہرحال اس کی کیا اصل توضیح ہے اس کو میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے جانچوں گا, پھر میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتا بھی دوں گا. جی محمد زبیر بھائی. سر یہ اس طرح ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی, یعنی کہ یہ اس کا شان نزول کہ یہ جو گرہ لگی ہوئی تھی جو آپ پر جادو کیا گیا تھا اور اس میں جو دھاگا بنا ہوا تھا اس کے اوپر گرہ لگی ہوئی تھی, یہ اس کے بارے میں تھی شاید یہ آیت. بالکل, یہ پوری صورت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا تھا اس وقت یہ نازل ہوئی تھی, یہ دو صورتیں اینڈ والی, مطلب سورہ اخلاص بھی ایسے سمجھنے کے ساتھ ہی اس کے شان نزول میں بھی یہ چیز آتی ہے. معاوضتاً اس لیے کہتے ہیں نا. اللہ کے وسلم پہ بھی جو جادو ہوا تھا نا, وہ نر کھجور کا جو خوشہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بالوں کی گریں لگا کے, اور ایک زکوان نامی کوئی کنواں تھا شاید اس میں وہ ڈال دیا گیا, تو اس طریقے سے اس کا معاملہ تھا. تو ہم ظاہری بات ہے زیادہ توضیح میں اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہمیں کم از کم قرآن کریم کا ہمیں بیسک سمجھنا ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ توضیح میں بھی آتے جائیں گے. ایک سیشن ہوتا ہے قرآنک انٹرپریٹیشن, ٹھیک ہے, اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ایک سیشن ہوتا ہے قرآن انڈرسٹینڈ قرآن, ٹھیک ہے. تو انڈرسٹینڈ قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا بیسک اسٹرکچر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو. یہ ساری چیزیں قرآن انٹرپریٹیشن میں آتی ہیں, یعنی توضیح, تشریح, وضاحت, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے پھر اس کو دیکھا نہیں جاتا, تو نارملی جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ ڈسکس کرتی جاتی ہے. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟